کے ذریعے سے اس کی پہلی شک کیا ہوگی. تو اسی سورہ بنی اسرائیل میں مالک نے فرما دیا وقضى ربک اللہ تعبدوا الا اياه کہ پہلا حق ساری کائنات میں انسانوں کے اوپر ایک پروردگار کا ہے. اور مالک نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اپنی جان کی خیر مناتے ہو تو دیکھنا میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو، صرف میری بندگی ہوگی ہر حال میں. کہیں شرک تمہارے ایمان کے اندر داخل نہ ہو پائے گا، نہ تو عقیدے میں، نہ اعمال کے اندر، نہ زندگی کسی گوشے میں. اور یہی جب اللہ کے نبی سے ہجرت کر کے گئے ہیں تو اللہ نے جو اشارہ فرما دیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوا ہے. اور اس کے بعد فضا ایسی بدلی ہے کہ اللہ کی ذات میں جیسے آج مسلمان شریف ٹھہرا رہا ہے. یہ صوفی آئے ہیں، انہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کیا کوئی کرے گا. ہاں بدھوں نے یا یونانیوں نے کیا ہو، ہندوؤں نے کیا، وہ اور بات ہے. اللہ فرمائے لیس کمثلہ شیء، یہ اللہ خالق ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. مالک فرمائے وجعلنا الظلمات والنور، ہم نے تاریکی اور نور کو پیدا کیا، ہم خالق ہیں، یہ مخلوق ہے. ان سب باتوں کے باوجود صوفیہ آئے اور صوفیہ نے کہا کہ نہیں، ہم اور دنیا کی ہر چیز ہے وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، لا موجود الا اللہ. توحید اتحاد میں بدل گیا. اب ہر شخص جب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اب وہ شرابیں پیے، شرک کرے، بڑی سی بڑی خطا کر جائے تو اس کو خطرہ کیا ہے؟ جب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اللہ اپنی ذات کو جہنم کے ایندھن بنوا دے گا. یہ بات آنا تھی تو مشترک ذات وجود میں آ گئی کہ جب دل میں آیا خدائی کی انہوں نے، اور جب انہوں نے چاہا بندگی کی طرف شوق سے آگے بڑھے ہیں، اپنا دل خوش کیا. یہ مشترک ذاتیں تھیں اور ساری صوفیہ کی ہیں بڑے بڑے نام. وہ ابراہیم ادہم لے لیں جو ان کی کتابوں میں ہے، 12 کتاب کوئی ایسی مشہور نہیں ہے کہ جس کو جلابیہ بصری ہوں یا اور کوئی ہوں، باعزید بستامی ہوں، ان کی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن جو پائی جاتی ہے زیادہ آج ملک کے اندر پرانے لوگوں میں، مشہور لوگوں میں، وہ عبد القادر جیلانی صاحب کی ہیں، 561 میں وفات ہوئی ہے. مرید الطالبین ہے، فتح الربانی ہے، فتح الغیب اور کتابیں ان کی. اس میں آپ دیکھیں یہی ایک نتیجہ ہے کہ اللہ نے اولیاء اللہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، دنیا سے ان کو الگ کرنے کے بعد اپنے اندر فنا کیا، اور دنیا اور آخرت ساری چیزیں ان کے اختیار میں دے دی. اب گویا اللہ ہے. یہ میں نے فوٹو دیا ہے ان کی کتاب کا، فتح الربانی کا. اسی طرح کبھی جوش میں آ گئے تو فرمایا اگر حکم نہ ہوتا تو میں بتا دیتا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھر میں رکھتے ہو. اللہ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا کہ اپنی علم سے میں معجزے کے طور پر ان کو یہ میں نے بتا دیا ہے. اب ان کی ان سے بھی آگے بڑھ گئے اور کتنی باتیں ہیں اس کے اندر. بہرحال یہ ایک چیز شروع ہوئی ہے. پھر یہاں پاکستان کے اندر خاندان ولی اللہ ہی ہے. اب ایک ایک بات اس کی کسی ایک نظریے کو کہتے ہمارے جتنے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے سارے بزرگوں سے یہی توحید چلی آ رہی ہے جس کو اتحاد کہتے ہیں، وحدت الوجود کی. اور ہم چاہیں تو قرآن اور حدیث کی ہر نص سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں. اور اللہ کہے کہ ہم اکیلے ہیں، ہماری کوئی مثال نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے اور ہم اور ہمارے بزرگ ایک ایک نص سے ثابت کر سکتے ہیں. پھر بیان کرتے ہیں کہ حال یہ ہوا ایک دن انفاس العارفین میں کہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ میرے بندے عبد الرحیم کو تلاش کرو. ان کے باپ کا نام ہے شاہ ولی اللہ. اپنے باپ کی سرگوش لکھتے ہیں انفاس العارفین میں، فارسی میں. اس کا فوٹو بھی آپ دیکھ لیں، اور ہر جگہ ملتی ہے. یہ بندی بھی چھپاتے ہیں، بریلی بھی ہے، دونوں کہتے ہیں ہمارے ہیں. تو اس کے بعد لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کہ فرشتے گئے ہیں دنیا میں، نگاہ ڈالی کہیں نہ ملے عبد الرحیم میرے پاس. پھر آسمان پر دیکھا کہیں پتہ نہ ملا. جنت میں دیکھا وہاں بھی نہیں. مایوس ہو کر اللہ تو جواب دیا کہ حضور کہیں نہیں ملے، ہر جگہ ہم نے تلاش کر لیا. تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ غیبت تامہ تھی، غائب ہو گئے پورے اللہ کے اندر شریک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو مجھ میں فنا ہو جائے وہ نہ دنیا میں ملے گا نہ آسمان میں، نہ جنت میں، کہیں نہیں بنا. تو بتائیے ان کے بعد تو اللہ کے ساتھی اور چچاتا بتاتے یہ ان سے بڑے. ابو رضا محمد کے لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آتے اور ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اولیاء اللہ تو ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں میرے تایا کو جوش آ گیا، انہوں نے پوچھا کیا مانے؟
کیا بات کر رہا ہے؟ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے؟ اس نے کہا حضور ہوا کرتے تھے. پوچھا کون ہوا کرتے تھے، بتاؤ کہ نیک نام لے. اس نے کہا بائیس بستانی مثال کے طور پر. حضرت کہتے میں دایا نے پوچھا کہ بائیس بستانی تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا حضور کسی کے اوپر نگاہ ڈال دے تو انسان سب کر دے جاتا، مر جاتا. پوچھا کہ اور کچھ؟ اس نے کہا حضور یہ کچھ کم ہے. تو شاہ اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ اگر میں ایک آنکھ ڈالوں کسی پر، ایک نظر سے وہ زمین کے اوپر گر پڑے گا، مر. اور پھر اگر میں دوسری نگاہ ڈال دوں تو اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا. جی ایک دوسری آپ ڈالی، نظر ڈالی اور کھڑا ہو گیا. یہ تو ان کی بات ہوئی. اب اپنے باپ کے لیے عبد الرحیم کے لیے کہتے ہیں، ایک تو ان کی قبر تامہ آپ نے دیکھی تھی. پھر کہتے ہیں سلطان حسین ان کا مرید آیا اور گھوڑے پر سوار دیکھنے کے بعد کہا کیا خوب گھوڑا ہے تیرا، لیکن اس کی عمر بہت کم. اس نے کہا حضرت میری بیوی ایک ہے، بڑی بدخو ہے، اس نے تنگ کر ڈالا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی عمر گھوڑے کو مل جائے اور گھوڑے کی عمر اس کو مل. شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا ایسے ہی ہو جائے گا. اور کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ عورت مر گئی جس بدخو عورت تھی، پریشان کرتی سلطان احمد کو، اور گھوڑا زندہ رہا، اس کی عمر مل چکی تھی اس کو، اور اس سے بڑا نفع کمایا. یہ تو وہاں تک پہنچے باپ اور چچا اور اپنی بات کیسے نہ کہیں. کہنے لگے ایک والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اور میری والدہ یہ رات کو تہجد پڑھ رہی تھی اور دونوں نے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اسی درمیان دو مننے مننے ہاتھ اور بیچ میں آ گئے. میری ماں سب گھبرائی گی، یہ ہاتھ کہاں سے؟ تو باپ نے بتایا گھبرائی کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے ہاتھ ہے. شاہ اللہ صاحب کہتے میں تھا اور یہ بالکل بات ثابت ہوئی. 7 برس کا ہوا ہوں، جب باپ آگے دعا مانگ رہے ہیں میں ادھر بیچ میں میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو گویا یہ 7 سال پہلے میں نے پیٹ سے نکل کر یہ کام کیا تھا. تو یہ ایک ہے، ایک چند مثالیں ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو یہ سید احمد شہید کہلاتے ہیں، آج صراط مستقیم فارسی کتاب ہے، اردو ترجمہ ہو گیا. یہ مجاہد کہلاتے ہیں، یہ شہید کہلاتے ہیں. آپ ان کی کتاب ذرا پڑھ جائیے، یہ انہوں نے املا کی ہے، بولا ہے انہوں نے، اور ان کے شاگرد اور مرید اسماعیل شہید جو کہلاتے ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے. اس میں آپ دیکھیں کیا بات بتایا گیا ہے کہ اس آسن سے بیٹھ کر یا حی یا قیوم کی دو ضربی لگاؤ ضرب. اس کے بعد جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے وہ پڑھ سکتے ہو. فرشتوں سے ملاقات کرو، جنت و دوزخ کا نظارہ کرو، اللہ کے عرش کے نیچے سے چاہے سیر کرو چاہے. تو ایک یہ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے جو صوفیہ کہلاتے ہیں. انہوں نے توحید کو اتحاد میں بدل دیا کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا دعا ہے. تو اب ایک نہیں، اربوں نہیں، کھربوں ساری ذاتیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات. اب کیا ڈر ہے ان کو؟ اب دوسری بات، جو علماء تھے یہ تو اللہ نے رحبان کے لیے کہا ہے، جو علماء تھے انہوں نے کہا ایک اور بات نرالی. مثلا مجھے ثانی ہے، اشرف علی تھانوی ہے، یا اور جتنے ہیں، انہوں نے کہا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ عام پیدائشوں میں نہیں ہے، جیسے لوگ ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں. یہ تو خالص اللہ کے نور سے بنے ہیں. مکتوبات ربانی میں فوٹو بھی دیکھ لی، ایک نہیں. اور اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی نے اسی بیان کے اوپر جو حاشیہ دیا ہے انہوں نے کہا بالکل صحیح، اللہ کے نور سے نبی وسلم بنے ہیں، اور نور کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے آپ کی بناوٹ کے بعد اس سے حضرت ابوبکر عمر بنا دیا. تو بتاؤ اب کوئی یہود اور نصارہ نے تو کہا تھا نطفے کا واسطہ دیا کہ اللہ کے بیٹے نطفے کا واسطہ، حدودیر کو حدیثہ کو. عربوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب یہ مسلمان اس نے کہا یہ ان سے پیچھے ہم رہ جائیں گے، اور اللہ کی ذات کے شرک میں یہ ہماری دنات کی انتہا ہے اگر ہم ان سے آگے نہ پہنچ جائیں. ان کا براہ راست اللہ کو پہلے اللہ کا انکار کر کے پہلے نور کا بنایا جو فانی ہے، جو مٹ جانے والی. اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بنایا ہے، یہ میری مخلوق ہے، اور پھر اس کا ایک ٹکڑا کر کے اب یہ صرف چھوٹے بڑے کا معاملہ رہ گیا. اور پھر مشکل کشا بنے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بڑائی کے لیے جان قربان کرتے تھے، اور کوفے کی مسجد میں جو شہید کیے گئے ہیں تو ان کو خود خبر نہ اپنی مشکل کشائی نہیں کر پاتے.
پھر ان کو بنایا گیا اللہ کے بندوں کے ساتھ. اور پھر اللہ نے رحمتیں فرمائی. تو حج کی بجائے اگر حج کر بھی آئے ہیں اور نہ بھی ہو حج کو بھی جانا ہے تو کتنے کعبے بنے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دیکھو لعنت ہو یہود و نصارہ پر. انہوں نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان کے جن منائے ان کو پوجا. میں تم کو منع کرتا ہوں. اور قبروں کو دیکھنا کبھی پکا نہ کرنا. اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو, کوئی اس پر مجاور بن کر نہ بیٹھے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا گیا قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ کے بعد. اللہ فرمائے اموات غیر احیاء, جو وفات پا چکا ہے اس میں جان کی رمق نہیں قیامت تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں بیان فرمائے کہ دیکھو جب میں وفات پاؤں گا تو اس کے بعد یہ گھر جو جنت الفردوس میں سب سے اونچا گھر ہے. بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کو جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے عام جنت دکھائی, جنت الفردوس دکھائی. آپ نے بڑی تعریف کی, یہ سب چیز جگہ ہے. پھر انہوں نے کہا ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیے. نبی صاحب فرماتے میں نے دیکھا کہ ان سب سے اچھی جگہ ایک موجود ہے. میں نے کہا یہ کس کا مقام ہے؟ ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے. میں نے کہا مجھے چھوڑو, میں اس میں داخل ہو گیا, میرا یہ مکان ہے یہ. تو انہوں نے کہا نہیں, ابھی آپ کی عمر کی ایک مدت باقی ہے, آپ اسے پورا کر لیں, اس میں داخل ہو جائیں گے. اللہ نے سمجھایا وفات کے بعد میں کہاں پہنچ جاؤں گا, چھوٹا سے اونچی جگہ پر. اور اس کے بعد آپ کی وفات پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان نے یہی ایک بات ڈالی کہ نہیں آپ نہیں مر سکتے, اللہ اللہ ہی ہے. نبی صاحب کیسے وفات پا سکتے؟ اللہ کے نبی صاحب کے نمبر 2 پر جو سب سے معزز دنیا کا ولی ہو سکتا ہے اس کو شیطان نے دیکھا اور وہ جوش میں آ گیا, محبت کے جوش میں کہ اللہ کے نبی صاحب نہیں مر سکتے, جو کہے گا کہ وفات پا کے میں دفن ہوا. آخرکار اللہ نے رحم فرمایا حضرت ابو بکر کے ذریعے سے. انہوں نے خطبہ دیا ہے, بات طویل ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا کہ جو موسیٰ کو پوچھتا تھا تو معلوم ہونا چاہیے اس کا معبود تو مر گیا, اور جو اللہ کا پجاری تھا اللہ زندہ جاوید ہے اس کو موت ہوئی. پھر قرآن کی آیت وما من اللہ کو قد خلت من قبل الرسل انک میت وانہم میتون, یہ کہنے کے سارے صحابہ نے اس کو مان لیا. آج امت نے یہاں ذات کا شرک کیا, وہاں اللہ کی کتاب کا انکار کر کے کہا کہ نبی صاحب زندہ ہے, قرآن بتائے, حدیث کہے یہ بخاری کی, اور اجماع صحابہ یہ کہے. اور اس کے بعد پھر ان گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی جا کے پوجا کے لیے اختیار کیا ہے, اور باقی ان سے زیادہ جو اور کیے ان کو ولی بنایا, جن کی قبروں کو پکا کیا, جن کے اوپر مقبرے تعمیر ہوئے, کلش لگے, سونے اور چاندی کے دروازے, اور پھر مجاور بیٹھے. پھر اس حج کی طرح سے نام بدل دیا اس کا. پھر تلبیہ ہونے لگا باہو باہو لبیک اللہم لبیک کی طرح سے. پھر اللہ کے گھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم نے حجاب کعبہ اور غلاف کعبہ ڈالا تھا اس غلاف کی جگہ پہ چادر جانے لگی. پھر قربانی کے لیے جو حدیث آتی تھی اونٹ, گائے اور بکری بھیڑ کی شکل میں, وہ یہاں بابا کے پاس پہنچ گئے. پھر ننگے پیر اور ننگے سر چلنے کی قید لگائی احرام کی. پھر وہاں داخل ہونے کے بعد بابا کے پائجی کا پتھر ہے یا ڈیوڑی کے کسی چیز کو انہوں نے چھوا, اور پھر خانہ کعبہ کی طرح سے طواف ہونے لگا. پھر وہاں سجدے ہوئے, وہاں فریادیں ہوئی, وہاں منتیں مانی گئی, وہاں ہندوؤں کی طرح سے دنڈوت ہوا, سجدے تعظیمی ہونے لگا. اور اس کے بعد پھر دوڑ لگائی کہ بابا نے یہاں مراقبہ کیا ہے اور یہ آپ کا مزار شریف ہے. صفا اور مروہ کو تازہ کیا, بابا کی قبر کا دھون یا وہاں کی اگر کی بتی کی راکھ یا مالگا جو نمک کہلاتا ہے یا پھول کی کھائی اور اس کو تبرک کے لے لیا ہے. یہ مشکل کشا اور دستگیر ہے, یہ قبر میں رکھو اور یہ تمہاری شفاعت کرے گی. تو یہ اللہ کی ایک ایک چیز کو, اللہ کے گھر کے ساتھ اللہ کی ایک ایک صفت, ایک ایک حق کو آج اس امت نے حج کا نام اور سے بدل کر سب کچھ کر ڈالا ہے اور کہیں سے آواز نہیں اٹھی. ان جو اسلامی بتکدے مسلمانوں کے بتکدے ہیں یہ شمالے ہیں جہاں پر یہ ہندو کا کیا ہوتا ہے, وہ کھڑا ان کا گنیش ہوتا ہے, پتھر ہے, ان کا ہنومان ہے, ان کا ارجن ہے, وہ کھڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھنا تم کہیں پڑا گنیش نہ بنانا, یہ مٹی مٹی رہے گی, اس کو پتھر نہ بنانا. یہ پتھر ہی بنا, اور پھر درشن کا نام زیارت رکھا گیا, پر نام ہندو کہتا تھا سلام کو بدل ڈالا. پھر پھیرے وہ لگاتا تھا اپنے بابا کے, اپنے مہاراج کے, انہوں نے بابا کا طواف کیا, وہ دنڈوت کرتا رہا, انہوں سجدے تعظیمی اس کا نام رکھ کر جا کے پوجا کی.
وہ وہاں پر بھجن گاتا تھا، انہوں نے قوالی شروع کر دی. وہ بابا کا پرساد لاتا تھا، انہوں نے زمزم کے مقابلے میں وہاں کا پرساد لے پنکھڑی ہے یا قبر کا ناپاک نجس دھون ہے بلائے گا. تو بتا اس کے بعد پھر اگر ہماری مائیں بہنیں آج ہندوؤں کے بستروں پر 40 سال کے قریب وہاں پہ ہیں اور اورادے پر بنوا رہی ہیں، اور ہم ان کی آبرو کی بربادی کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، 14 اگست کے چراغاں کرتے ہیں، ہمارے گانے بجانے لگتے ہیں. تو بتاؤ یہ سمرا کس چیز کا ہے میرے بھائی؟ اسی اللہ کے ساتھ شرکت ہوگی، ورنہ کوئی ایماندار قوم ہوگی اللہ کے ساتھ وہ شرک کرے گی. اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اللہ کا غضب دیکھنے کے بعد، پھر اس کے ذہن میں کبھی خیال نہ آئے گا کہاں ہم جا رہے ہیں. پوری کتاب کو کتاب مانتی ہے، سنت کو سنت کہے، اور شروع سے آخر تک یہ مسئلہ ہے. اب آپ سن کر تعجب کریں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب مالک صرف تیری بندگی ہے اور تیری ہم تجھ سے استعانت طلب کریں گے، تجھ کو پکاریں گے. اور اب بے بندیوں سے لے کر اتنے بڑے مانے جاتے ہیں. عثمانی صاحب کی تفسیر دیکھی، مفتی شفیع تفسیر کیا کہتے ہیں کہ ہاں اللہ، بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، لیکن یہ کسی نیک بندے سے ظاہر طور پر اگر مدد مانگی جائے تو یہ بھی اسی میں شامل ہے. اس میں اور پھر یہ علی کی اور یا غوث مدد صحیح ہو گیا بالکل. اور کون لکھ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان کے اور عثمانی صاحب جو اتنے مشہور یہ لکھ رہے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے بلکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر تو محمود الحق، محمود حسن جو ہیں یہ ان کی ہے. تو بتاؤ اس امت کے اندر کیا کریں؟ اب رضا خان یا کوئی دوسرا کہتا ہے تو اس سے کہے کہ چلو اس کی بات ہی اور ہے، یہ تو حد سے گزر گئے ہیں. لیکن جن کا عالم یہ مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں زندہ، اللہ فرمایا نہیں وہاں پر درود سلام پڑھو، تو مفتی اعظم کہیں کہ میں نے پڑھا، کان لگا دیا میں نے. یعنی یہ جواب ہے جو تبلیغی جماعت ساری یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاعی پہنچے. یہ جو 3 ہیں جنہوں نے انتہائی شدت کے ساتھ اسلام کو بالکل بدل دیا ہے، ایک زمانے کے لوگ ہیں بغداد میں. ایک عبد القادر جیلانی، ایک رفاعی، جسے علی قمری، یہ 3 ایک ہی جگہ پہ بغداد میں تھے. اور اس تدبیر کے ساتھ انہوں نے اس قرآن کی توحید کو انہوں نے اتحاد میں بدل ڈالا ہے کہ پہنچے وہاں پر اور وہاں انہوں نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا. کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ سید تھے نبی صاحب کے خاندان کے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ باپ سے بیٹا جو ہوتا ہے یہ اس کی اولاد ہے، یہ نس سے چلتی ہے، بیٹی کی اولاد نہیں مانی جاتی. لیکن چلیے یہ لکھتے ہیں تبلیغ جماعت کی جگہ جگہ پر وہ چاہے درود کا وہ معاملہ فضائل درود میں یا فضائل حج کے اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام. تو حضرت نے کہا کہ دادا اب یہ کیسے ہے؟ پہلے میں اپنے شوق کو بھیجتا تھا اور وہ یہاں جب عیسائی کرتا تھا، اب تو میں خود آ گیا ہوں. میری تسکین اس وقت ہوگی جب آپ سے ہاتھ ملاؤں. تو زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے ہاتھ نکلا، 90,000 مسجد اب بھی نہیں ہو پاتی مسجد نبوی میں، اتنے لوگ تھے. اور 555 کا یہ زمانہ ہے، عبد القادر جیلانی صاحب بھی جن کی 561 میں وفات ہوئی ہے کوئی موجود تھے. اب بتائیے ہم کیا، اب کس کو روئیں؟ دامن کے لیے ہم روئیں کہ قبا کا ہم خیال کریں. ہر جگہ ایک اللہ کی چادر کے اوپر ہر جگہ ہاتھ ڈالا جا رہا، اور یہ مسلمان امت ہے، یہ نعرے لگا رہی ہے اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، اور جو اسلام کا آج علمبردار ہے. اور آج جو ہمارے وہاں آپ دیکھ لیں کہ سندھ کے یہ شیوالوں کے لیے جو شرک کے جو سمبل ہیں، نشانیاں ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا برابر کر دو، پکے تو نہیں کچے بھی اگر اب اللہ کی غضب، مالک کا غضب نہ برسے. اور آج جو ہم ڈر رہے ہیں ایک طرف سے اشتراکی خطرہ جس کو کہتے ہیں وہ، اور اس سے بڑا خطرہ جو ایران کا ہے، جو دنیا میں کوئی قوم، کوئی جو شیعوں سے زیادہ اللہ کے دین کا اور توحید کا دشمن ہو. اب اگر اللہ کے توبہ کر کے قوم نہ پلٹی اور ہم نے ان کو آواز نہ دی اور اللہ کے کچھ نہ کچھ عذر نہ پیش کیا، تو یہی بات ہو سکتی ہے کہ جیسے 38 سال پہلے جب میں گزر رہا ہوں، اکتوبر کا مہینہ ہے، اور جب مشرقی پنجاب میں جو کیمپ ہیں ان کے اندر بیماری بے حساب پھیلی ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر پاکستان سے نہیں آیا. اس زمانے لیاقت علی خان نے اعلان کیا تھا اخبار میں. تب میں گیا ہوں اور جب گزر رہا تھا امرتسر سے اپنے پوری
जो फौजी हिफाजत थी पाकिस्तान की, तब उन्होंने एक जो हमारे रशीद मियाँ जो उस वक्त लिहाजा अफसर थे, उनके अर्दली ने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर साहब बाहर से आए, पंजाबी आप नहीं बोलते, उर्दू बोलते हैं आप। तो ये खालसा कॉलेज से जब गुजरा हूँ तो उन्होंने कहा ये आप पहचानते हैं? मैंने कहा खालसा कॉलेज यहाँ के प्लेयर हॉकी के बहुत मशहूर थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाया करते, उनके आदमियों तक को मैं जानता हूँ, एक एक का कोई मदारी था कोई। तो उनका वो खेल नहीं वो जो आपकी माँ और बहनों के साथ खेल हुआ है, वो क्या खेल हुआ, खेले वहां से चली आ रही थी, अबरू बर्बाद हो रही है, सब कुछ हो रही है। ये आखिरी मोर्चा था, इसके बाद अब पाकिस्तान की सरहद आने वाली है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई है, वो ऐलान करता था 10-20-50 जमा हो गए कि मुस्लिम ठहरो, जनानियों एक तरफ हो जाओ और जो अपने को मर्द कहते हैं वो एक तरफ हो जाए अपनी जबान के अंदर। और फिर ये होता था कि जनानियों कपड़े उतार। बताया उसने, अल्लाह जानता है कि अगर कोई गैरतमंद वहां से बर्बाद होते हुए आ रहा है या नहीं बच गई है बर्बादी से, अब यहाँ बर्बादी आखिर अगर उसने कुछ देर की, मालूम हुआ किसी का मोटा पैर का जूता है, उसके टांग पे पड़ा, शर्मगाह पड़ा, पेट पे पड़ा, और कहा यह भी होता था कि फिर भी कोई माँ और बहन और बेटी न तैयार हो, और अगर उसके सीने से, उसकी छाती से उसकी औलाद चिमटी हुई है, बच्चे को लेकर कोई किरपान को उठा देता, चीख, सारा एक रोब छा गया। फिर लोगों के सामने दिन दहाड़े पूरे शहर में गश्त होता था, बाजारों के अंदर, और दिन दहाड़े ये उम्मत मुस्लिमा है सबके सामने बेआबरू की जाती थी। ये दौर गुजरा है और सारे दीनदार थे, सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले थे, सब आए, लेकिन अल्लाह के मालिक फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून। आमतौर से होता यह है कि जो ईमानदारों की अक्सरियत होती है, ऐलान तो बड़े लंबे लेकिन होते दरअसल मुश्किल हैं। आज अल्लाह का वो कौल सूरह यूसुफ का आप हमारे सामने देख रहे हैं। तो भाइयों, ये आपने देखा है, सरदार जो हमारे हैं उनका यही हाल, शिर्क के ऊपर ऐसे बैठे मुतमईन हैं, सोने चांदी के दरवाजे लगा रहे हैं, और उनको ये जो मजलूम गाली दे रहे हैं, इनकी खुदाई की ताकत मानते हैं, मुझे एक हाथ मार दिया तो मैं सदर बन गया। ये आज उम्मत का हाल है। आज जो ये है, जो दूसरा तबका होता है कानून वाला, ये महाजन हराम कमाने के बाद अगर इसकी दौलत में इजाफा हो तो कहेगा कि बाबा ने दिलवाया है, दरबार की करम फरमाई है, अब उनकी नजर न्याज हो रही है, उनके कर्ज लग रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये है मौलवी और पीर, इसकी कमाई है इसी शिर्क के ऊपर। ये सबको बुनियाद पर हक करता है, सबकी पीछे ठोकता है, माल वाले की जूतियां सीधी करके अपनी उनसे कुछ लेता है, उनसे खैरात, और इख्तिदार के सामने जबीसाई करने के बाद उसकी कुर्सी को और उसके तख्त को अपने कांधों पर उठाता है, और इस उम्मत को मस्जिद और महराब के अंदर पहुंचने के बाद यही कहता है कि कब्रें ऊंची करो, बाबाओं को पुकारो, 12 साल की कश्ती, डूबी हुई कश्ती निकाल दी, इनमें ये ताकत है। और ये भूल जाता है कि अरब की सारी ताकतें बयान करती हैं कि उबैदुल्लाह इब्न यूनुस ने ये 561 में वफात पाई, अब्दुल कादिर जिलानी ने, और फिर वो वजीर आजम बना है, उसने ऐसा इल्म तौहीदी था, और 593 में उसने ये किया है कि जो इनका लाल लश्कर, जो पीरों को जो मिलता है उससे घर बार की बुलंदी, उसने घर बार को बर्बाद किया है, इनके बाल बच्चों को दरबदर किया है, आदमी भेजकर इनके कब्र खटवा जो हड्डियां बाकी रह गई थी उनको दर्जे में फिकवा दिया है, ये वक्त की जमीन थी, इसमें तुमने इसको दफन कर दिया। तो ये सारी बातें ये है, इनको कोई बयान करे, तारीखी हकीकत हैं, अरब की एक एक तारीख अरबी की जो है बयान करती है, उसके अंदर तो ये बाकी 12 साल की कश्ती निकली, और उसके बाद ये शाहदूला जो गुजरात में है, ये वही दूल्हा है। हालांकि उस ये 900-400 बरस के बाद का ये इसकी तारीख है। तो ये दुनिया के अंदर शिर्क ऐसी महबूब चीज बन गई है। तो अब अल्लाह के बंदों करना क्या है, या तो उम्मत की हामिल आओ, ठीक है, मिलाते गए, फिर ये मिलाते हैं, नबी सम तशरीफ लाते हैं और ये मानो, और उसके बाद नबी सम तशरीफ भी लाए, मस्जिदों में भी आते हैं, और नमाज वही पढ़ाएगा ये मौलवी। ये नहीं कि नबी सम से कहे तो आप नमाज पढ़ाइए, मैं पीछे खड़ा हूं। नबी सम तशरीफ भी लाए, सारा कुछ होता है, मिलादे भी हो रही है, 11वीं भी चल रही है, ये शबरात के भी हलवे भी आ रहे हैं, और ये कूड़े भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। हज की जगह हर जगह उर्सों की धूम मची है, और इस शख्स ने इसके एक नहीं 1000 अल्लाह के साथ जुल्म किए हैं, जो दाता कहलाता अली हजवरी कश्फुल मजूब में उसने ये साबित कर दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت زینب کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے ہیں، تو یہ سارا کھیل بنایا ہے سورہ احزاب کا. بتاؤ اس کو داتا کہتے ہیں، اس کا عرس منتا ہے، منایا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کے اندر یہ حج کا موسم آ گیا، مکہ بن گیا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ تو ہزار ظلم کیے، جو اولیاء اللہ ہوتے یہی سارا کائنات کا کام چلاتے. اللہ معطل ہو گیا، اس نے کہا الحی القیوم میں ہوں، سارے کام میں چلاتا ہوں. اس نے کہا نہیں، ہم اولیاء اللہ چلاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی سم کے اوپر یہ الزام لگایا، جیسے یہودیوں نے داؤد کے اوپر کہا تھا کہ انہوں نے اولیاء کی بیوی کو ننگا نہا کر عاشق ہوئے، پھر اس کے ساتھ زنا کی، اور 6 مہینے سے کم کے اندر حضرت سلیمان پیدا ہوئے. تو یہ اور اس کو آج داتا مانا جائے. اب بتائیے ہم کہاں جائیں، کس کے سامنے؟ کوئی ہم نے ان کی کتابیں جتنی ہیں آپ دیکھیے، کوئی ہم نے لکھ دی ہیں. تم کہتے ہو ان کی کتابیں، تم شاہ اللہ کتابیں یہی مانتے ہو، برابر چھپ رہی ہیں. تم عبدالقادر جیلانی صاحب کی یہ کتابیں مانتے ہو، اس کے اوپر کہتے ہو تو یہ اولیاء اللہ تھے. ہم کہتے ہیں بھائی مطلب یہ ہے، دیکھو اولیاء اللہ تو وہ نہیں ہوتے، اللہ اولیاء تو وہ ہوتے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے تقوی والے ہوں. یہ تو ایمان کے دشمن ہیں. اگر تم کہتے ہو یہ کتابیں ہم نہیں جانتے، تم کہتے ہو. اب کہتے ہیں کسی نے بدل دیا، ہم کہتے ٹھیک بدل دیا، لاؤ اصلی کتابیں لے آؤ، اس کے اندر یہ بات ہے. وہاں بھی کوئی بات نہیں، یا جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کے نام ان کو تو دلواؤ، اس کے لیے آگے نہیں بڑھتے. تو یہ مسئلہ ہے آج امت کے اندر. اور جب توحید کی دعوت اس طرح اٹھے گی جیسے انبیاء کو اٹھایا ہے، جس طرح قرآن حدیث میں آتا ہے، تو بھائی جانتے ہو کیا ہوگا اس قوم میں. جو اہل کتاب قوم ہوتی ہے سمجھتی ہے ہم بھی جانتے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ، جیسے بنو اسرائیل نے کیا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ. حضرت زکریا کو انہوں نے اپنے قربان گاہ میں اسی ایمان کی بات کے اوپر ہم کو بلاتے ہو. یہ یہودی خلبہ نے انہوں نے اپنے پیغمبر کو ذبح کیا ہے اپنی قربان گاہ میں. حضرت یحییٰ کو اسی یہودی بادشاہ نے جو رومیوں کے بعد گزار تھا، اس کا نام ہیرود اینٹیپاس تھا، اس نے حضرت کا سر منگایا ہے رقاصہ سے وعدہ کر کے. جب اس نے ناچ دکھایا ہے اس سالگرہ پر، خوش ہو گیا کہ مانگ جو مانگتی. اس نے ماں سے مشورہ کیا، ماں داشتہ کی اسی بادشاہ کی، اور وہ حضرت یحییٰ سے انتہا خار کھاتی تھی کہ یہ توحید کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے. جیل میں ڈلوایا تھا تو اس نے ماں کے اشارے پر کہا کہ میں تو سر چاہتی ہوں یحییٰ، اور وہ سر پیش کیا اس نے. اور اس کے بعد حدیثہ نے جب یہی کہا ہے کہ فقیہ ہو، بے ایمانوں، راہبو اور یہ مولویوں، افعی کے بچوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو ایسا صاف کرتے ہو جیسے قبروں کے اوپر سفیدی پھیلی گئی ہے، اور جو اس کے اندر سانڈ ہے وہ اندر اپنے رکھے. تم اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہو. تم بیوہ کا مال کھا جاتے ہو. تم ایک مرید حاصل کرنے کے لیے پیروں پر میں اس کا پیچھا کرتے ہو، اور جب وہ تمہاری مریدی میں آ جائے تو اس کے بعد اللہ کی دشمنی میں تو اپنے سے زیادہ اس کو کھڑا. تو وہی آدمی اللہ نے بچایا، انہوں نے قتل کر پھانسی دلوانا چاہیے، قتل کرنا چاہا، اللہ نے اٹھا لیا. وہ آئیں گے اور آج فرماتا ہے اور پھر سب کی خبر لیں گے، سارے ایک کافر نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہنے والا جیسے آج کل کا ہے، اور چاہے یہودی ہو اور عیسائی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث میں کہ جب آئیں گے تو ایک کافر دنیا میں نہیں باقی ہوگا، سارے مومن ہوں گے. نہ عیسائیوں کی صلیب ہوگی، نہ جزیہ ہوگا، کوئی کافر نہیں ہے، اور نہ کہیں خنزیر پایا جائے، سارے مومن ہوں گے. تو نہ تو یہ داتا ہوگا، نہ بغداد والا یہ غوث ہوگا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مقبرہ بنا ہے یہ مقبرہ بچا ہوگا. سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ہوگا. یہ سنت کا عام حکم ہے. اور حضرت عیسیٰ آئیں گے آپ کی سنت کی پیروکار بن کر آئیں گے، کوئی نئی سنت لانے والے، شریعت لانے والے نہیں ہوں گے. تو آئیے کہ مل کر اپنی جان کو اللہ کے یہاں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور اپنا نمونہ اپنے گھر والوں اور دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے ان کی رہنمائی کے لیے اگر اللہ توفیق دے تو آئیے کہ اپنے ایمان کو سب سے پہلے پاک کیجیے. ایمان کی ساری چیزیں ہے، توحید ہے، سنت ہے، آخرت ہے، اور جتنی ماننے چیزیں. اور شرک سے آپ کا باپ مالے کا بیر ہو، جنہوں نے شرک کیا ہے، شرک پھیلایا وہ طاغوت ہے، ان سے مالک فرماتا ہے ان کا کفر کرو ان کو، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا. پھر سنت کا جامع پہن کر اور قوم کے اندر دنیا والوں کے سامنے یہی ایک مسئلہ کہ ایک امتحان ہے بھائیو، اور ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف ہمیشہ کا عیش ہے، جنتیں ہیں، بہاریں ہیں، اور وہ خیر و خوبی ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے. اب تمہارا دل میں آئے تو اللہ کی بات مانو، ورنہ جمے رہو. یہی جو زندگی ہے آج تمہارے مسلمانوں کی، اسی کے اندر بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، دندات گانے بجانے سنو، اور جو تماشے ہیں، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کو گالیاں دیتے رہو، پوچھتے رہو ان مداروں کو، اور سماتے رہو، پکارتے رہو اللہ کے ساتھ دوسروں کو، اور نظر نیاز ان کی ہوتی رہے، ایک دھوم مچی رہے تمہارے یہاں.
اور اس کے بعد بس زندگی کا گھاٹ جو موت کے قریب پہنچنے والا ہے اترتے جاؤ اور جہنم کی آگ میں اس وقت تک جلو صبح شام جو درمیانی وقفہ ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کے بعد اصلی جہنم میں جھونک دیے جاؤ، کھالے جل جائے تو مالک فرماتا ہے نہیں کھال بنا دیں گے، اصلہ کبھی نہ آئے گی، اب سکون کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں ہمیشہ ہر آنے والے نے، مالک فرماتا ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ ایک ہی پکار ہے جو رسول ہمارا آیا ہے، اس نے ایک ہی بات کہی ہے کہ لوگوں ایک ہی مسئلہ ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کے غلام اور بندے بن جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور جو اپنی غلامی یا اللہ کے علاوہ کسی اور غلامی کی طرف بلاتے ہیں طاغوت، ان سے اجتناب کرو۔ مالک فرماتا ہے وَمَن یکفر بالطاغوت، ان سے کفر کرو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کتاب کو مانو گے، اللہ کے حسن کے طریقے کو مانو گے، بلکہ جنہوں نے یہ جتنے صوفیاں ہیں اور جتنے یہ ظالم جنہوں نے قرآن و حدیث کو بدلا ہے ان سے کفر کرنا پڑے گا۔ اب رحمت اللہ علیہ نہیں رہیں گے کیونکہ ثابت ہے کوئی جب تک پوری کتابیں ہر چیز ان کی ثابت کرتی ہیں، تو اللہ کے ساتھ یہ غدر نہیں ہوگا۔ مالک کی وہ شکایت کہ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، میرے دشمنوں کو تم عزت کے ساتھ نوازتے ہو اور میرا کوئی وقار نہیں ہے، حالانکہ میں تم کو پیدا کیا ہے، میں پیدا کرنے والا کھلانے والا ہوں۔ تو یہ ایک مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر خالص مشرک قوم ہوتی، نہ مانتی ہوتی قرآن حدیث کو، تب اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ جیسے اب تو مشکل یہ ہے کہ جو مخالف جو ہیں جو نہیں مانتے اس طرح سے مانتے ہیں اور قرآن حدیث کی دلیل لاتے، تو قیامتیں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر مخلصین کا گروہ مل کر اللہ کی راہ میں آگے بڑھے تو ان کی کمزوری کو قوت میں، ان کی لا علمی کو ہم علم میں، اور ان کے وسائل کی کمی کو ہم وسائل کی بہتات کے ساتھ بدل دیں گے۔